یہ واقعہ بغداد کے سنہری دور کا ہے، جب شہر علم، تجارت اور انصاف کا مرکز تھا۔ شہر کی گلیوں میں دن کو رونق اور رات کو سکون ہوتا تھا۔ انہی گلیوں میں ایک نوجوان تاجر یوسف رہتا تھا۔ یوسف بظاہر نیک، نمازی اور خوش اخلاق تھا، مگر اس کے دل میں دولت کی ہوست آہستہ آہستہ جگہ بنا رہی تھی۔ یوسف کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک دن شہر میں قحط کی خبر پھیلی، غریب لوگ فاقوں پر آ گئے۔ یوسف نے یہ دیکھ کر کپڑے ذخیرہ کر لیے اور قیمتیں دگنی کر دیں۔ لوگ مجبوری میں خریدتے، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ یوسف ہر سکہ گنتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا۔ اسی شہر میں ایک بوڑھی عورت ام زینب رہتی تھی۔ اس کا بیٹا جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ وہ سلائی کر کے گزارا کرتی تھی۔ سردی بڑھنے لگی تو اسے کپڑے کی ضرورت پڑی۔ وہ یوسف کی دکان پر آئی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بیٹا، کچھ سستا کپڑا دے دو، اللہ تمہیں جزا دے گا۔ یوسف نے نرخ بتایا۔ بوڑھی عورت کی آنکھیں بھر آئیں۔ اتنے پیسے نہیں ہیں، میرا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں گیا تھا۔ یوسف نے رخ پھیر لیا۔ کاروبار میں جذبات نہیں دیکھے جاتے۔ وہ عورت خاموشی سے لوٹ گئی۔ اسی رات یوسف کو نیند نہ آئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک وسیع میدان میں کھڑا ہے۔ اندھیرا ہے، ہر طرف لوگ ہیں، مگر سب خاموش۔ ایک آواز گونجتی ہے، آج حساب کا دن ہے۔ یوسف کے سامنے ایک ترازو آتا ہے۔ ایک پلڑے میں اس کے سکے رکھے جاتے ہیں، دوسرے میں ایک بوڑھی عورت کے آنسو۔ آنسوؤں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ یوسف گھبرا جاتا ہے۔ اچانک وہی بوڑھی عورت سامنے آتی ہے، مگر اس کے ہاتھ میں کپڑا نہیں، بلکہ اس کی بد دعا لکھی ہوتی ہے۔ زمین کانپتی ہے۔ یوسف چیخ کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ پسینہ بہہ رہا تھا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ یوسف نے اسی وقت وضو کیا، نماز پڑھی اور دکان کھولی۔ سب سے پہلے ام زینب کو تلاش کیا، اسے اپنے گھر لایا، بہترین کپڑا دیا، پیسے واپس کیے اور روتے ہوئے معافی مانگی۔ بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ، اس کے دل کو بھی سردی سے بچا لے جیسے اس نے میرے جسم کو بچایا۔ وقت گزرا، قحط ختم ہوا۔ یوسف کا کاروبار پہلے سے زیادہ پھیل گیا، مگر اب وہ نفع سے زیادہ انصاف کو دیکھتا تھا۔ لوگ کہتے تھے، یہ تاجر صرف کپڑا نہیں بیچتا، یہ اعتماد بیچتا ہے۔ سبق: رزق صرف پیسے سے نہیں، نیت سے بڑھتا ہے۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا برکت ختم کر دیتا ہے۔ مظلوم کی آہ خاموش ہوتی ہے، مگر اثر رکھتی ہے۔ سچی توبہ انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ یہ کہانی دمشق کے ایک پرانے محل کی ہے۔ محل تنگ گلیوں، مٹی کی دیواروں اور ٹوٹی چھتوں پر مشتمل تھا۔ اسی محل کے آخری سرے پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس میں ایک نابینا بوڑھا شخص رہتا تھا۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن کی آنکھوں کی روشنی بچپن میں ایک حادثے میں چلی گئی تھی، مگر اس کا دل روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دن میں قرآن سنتا، رات میں اللہ سے باتیں کرتا۔ اس کا گزارا محل کے بچوں کی مدد اور کبھی کبھار کسی نیک دل انسان کی دی ہوئی روٹی سے ہوتا تھا۔ اسی محل میں ایک نوجوان رہتا تھا، سلیم نماز پڑھتا تھا، مگر دل سخت تھا۔ وہ کہتا، عبادت میرے اور اللہ کے درمیان ہے، مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا۔ وہ عبد الرحمن کے کمرے کے پاس سے روز گزرتا،
مگر کبھی دروازہ نہ کھٹکھٹا تھا۔ ایک سرد رات تھی، بارش ہو رہی تھی، ہوا تیز تھی، محل کے سب دروازے بند تھے۔ عبد الرحمن کے کمرے سے ہلکی سی آواز آ رہی تھی، یا اللہ، اگر آج بھی کوئی نہ آیا تو بھی تیرا شکر ہے۔ سلیم رک گیا۔ پہلی بار اس نے اس کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ بوڑھا عبد الرحمن ایک پرانی چادر میں لپٹا بیٹھا تھا۔ سامنے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دعا میں اٹھے ہوئے تھے، مگر آواز کانپ رہی تھی، یا اللہ، میں اندھا ہوں مگر تو سب دیکھتا ہے، میں بھوکا ہوں مگر تو رازق ہے۔ اگر میری یہ رات بھوک میں گزر گئی تو قیامت کے دن میری یہ خاموشی میری گواہی بنے۔ سلیم کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ وہ فوراً گھر گیا، کھانا، کمبل، گرم کپڑے اٹھائے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ بوڑھے کی آواز لرز رہی تھی۔ ایک گنہگار جو آج دیکھ پایا۔ دروازہ کھلا۔ عبد الرحمن نے ہاتھ بڑھا کر چہرہ چھوا۔ بیٹا، تمہاری آواز میں نرمی ہے، ضرور اللہ نے تمہیں بھیجا ہے۔ سلیم رو پڑا۔ اس رات عبد الرحمن نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ شاید کئی مہینوں بعد صبح ہوئی تو محل میں خبر پھیلی گئی، عبد الرحمن اس دنیا سے چلا گیا۔ سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ دوڑتا ہوا اس کمرے میں پہنچا۔ عبد الرحمن سجدے کی حالت میں وفات پا چکا تھا۔ چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ سلیم نے کانپتے ہاتھوں سے پڑھا، اے اللہ، اگر میری زندگی کسی کے دل کو نرم کر گئی ہو تو میری موت کو اس کے لیے ہدایت بنا دینا۔ سلیم وہیں بیٹھ کر رو پڑا۔ وہ شخص جو کہتا تھا مجھے لوگوں سے کیا، اب لوگوں کے لیے جینے لگا۔ کہتے ہیں سلیم نے اسی محل میں ایک چھوٹا سا دارالکفالت قائم کیا۔ نابینا، یتیم اور غریب سب اس کی ذمہ داری بن گئے۔ لوگ اس سے پوچھتے تم اتنے بدل کیسے گئے؟ وہ کہتا میں نے ایک اندھے کو دیکھا جو سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور ایک دیکھنے والے کو جانا جو اندھا تھا۔ ایک گرم دوپہر تھی، سورج جیسے آگ برس رہا تھا۔ چند تاجر اونٹوں پر سامان لادے مکے سے یمن کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا، نام یاسر۔ وہ زیادہ امیر نہیں تھا مگر ایماندار اور نیک دل۔ اس کی ماں ایک ضعیف عورت تھی جو روز اس کے لیے دعا کرتی تھی، یا اللہ، میرے بیٹے کو ہمیشہ رزق حلال دے، اور جب کوئی آزمائش آئے تو ہی اس کا سہارا بن۔ قافلہ کئی دنوں سے سفر میں تھا، پانی کم ہوتا جا رہا تھا، مگر سب کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ راستے میں سب آپس میں باتیں کرتے، مگر یاسر زیادہ تر خاموش رہتا، ذکر میں مشغول۔ ایک رات قافلہ رکا، آسمان پر چمکتے تارے، ریت پر ٹھنڈی ہوا۔ یاسر نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور ماں کے لیے دعا مانگی۔ اس کے الفاظ نرم تھے مگر دل سے نکلے ہوئے۔ اے رب، میری ماں بوڑھی ہے، تنہا ہے، تو اس کا خیال رکھنا جیسے وہ بچپن میں میرا رکھتی تھی۔ اگلی صبح قافلہ پھر چل پڑا۔ دوپہر کے وقت سب تھک گئے تو ایک وادی سے گزر رہے تھے کہ اچانک شور اٹھا۔ ریت کے پیچھے سے 5 مسلح ڈاکو نکلے، تلواریں چمکی، اونٹ بدک گئے، عورتیں چیخنے لگیں۔ ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا، سب نے سامان چھوڑ دیا سوائے یاسر کے۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، یہ سب بے قصور ہیں، تمہیں جو چاہیے مجھ سے لو۔ ایک ڈاکو ہنس کر بولا، تیری بہادری اچھی ہے، مگر ہم بھوکوں کے لیے ترس نہیں کھاتے۔
یاسر نے دل ہی دل میں کہا، اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، تو میرا محافظ ہے۔ چوروں نے سامان لوٹ لیا اور قافلے والوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ پھر وہ سب کو وادی کے کنارے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ شام ہونے لگی، سورج غروب، بھوک پیاس کی شدت اور خوف کے سائے۔ یاسر نے بندھی ہوئی حالت میں بھی آنکھیں بند کی اور آہستہ سے بولا، اللہ تو ہی کافی ہے۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، بادلوں سے بارش ہونے لگی، ریت کی زمین نرم ہو گئی، رسیوں کے گرے ڈھیلے ہونے لگے۔ یاسر نے ہاتھ چھڑایا اور ایک ایک کر کے سب کو آزاد کیا۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ دعا کا پہلا اثر تھا۔ دوسری طرف مکہ میں یاسر کی ماں رات کو جاگ رہی تھی۔ اسے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور رو رو کر دعا کرنے لگی، یا رب میں نے اپنے بیٹے کو تیری راہ پر بھیجا ہے، اگر وہ کہیں تنہا ہے تو تم اسے اپنی رحمت میں لے لے، اگر وہ پیاسا ہے تو اسے اپنے پانی سے سیراب کر دے۔ اسی رات بارش ہوئی اور اسی بارش نے یاسر اور قافلے کو آزاد کرایا۔ ماں کی دعا آسمان چیرتی ہوئی بیٹے تک پہنچی۔ قافلہ بارش سے سیراب ہوا، جان بچ گئی۔ سب حیران تھے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ یاسر خاموش تھا، بس اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ چند دن بعد قافلہ اپنی منزل پر پہنچا۔ ڈاکوؤں نے جو سامان لوٹا تھا وہ سب راستے میں طوفان کی زد میں آ گیا۔ اونٹ بھاگ گئے، مال تباہ ہو گیا۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ وہی سامان یاسر کے قافلے کے راستے کے قریب پڑا تھا۔ سب حیران، مگر یاسر نے کہا، یہ میرا نہیں، اللہ کا عطا کردہ رزق ہے، اسے انصاف کے ساتھ بانٹو۔ قافلے والے اس کے ایمان سے متاثر ہوئے۔ یمن پہنچ کر سب نے گواہی دی کہ اللہ کی قدرت نے ایک بندے کی دعا سے پوری قوم کو بچا لیا۔ یاسر واپس مکہ مکرمہ میں آیا۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا ماں مسکرا رہی تھی۔ اس نے پوچھا، اماں آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں خیریت سے ہوں؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا جس رات میں نے تیری حفاظت کی دعا مانگی تھی، اسی رات میرے دروازے پر ایک خوشبو پھیلی اور دل نے کہا تمہارا بیٹا محفوظ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ماں کی دعا زمین و آسمان کے بیچ سب سے طاقتور ڈھال ہے۔ اللہ پر یقین ہر مشکل میں نجات کا راستہ بنتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم تنہا ہیں، مگر حقیقت میں دعائیں ہمارے ارد گرد حفاظتی دیوار بن جاتی ہیں۔ جب سب راستے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ ہے دعا کا دروازہ۔